الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. توحید سے متعلق گفتگو شروع ہوئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کے کاموں میں ایک مانا جائے. یعنی اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی موت و حیات کا مالک ہے. تو اللہ کو اپنے کاموں میں ایک ماننے کا نام کیا ہے؟ توحید ربوبیت. اور توحید الوہیت، اللہ ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے. یعنی ہمارے جو بھی کام ہوں ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس کا نام ہے توحید الوہیت. دوسرا نام کیا ہے؟ توحید عبادت. توحید عبادت یعنی ہماری ساری عبادت اس ایک کے لیے ہونا چاہیے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ایک میں ہے کہ اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اور دوسرا ہے کہ اللہ اکیلے کے لیے ہمارے کام ہونا چاہیے. ہمارے اپنے کام جو ہیں، ہماری اپنی جو عبادت ہے، ہماری صلاح، ہمارا صوم، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ ہے نا، ہماری قربانی، یہ سب کس کے لیے ہونا چاہیے؟ ایک اللہ کے لیے. یہ ہے توحید الوہیت. ان دونوں پہ بات ہوئی تھی. توحید الوہیت کا اقرار ہی ہم کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ جو گواہی دیتے ہیں اس میں الوہیت ہی کا اقرار کرتے ہیں. کیا معنی ہوتا ہے؟ اشہدو کے معنی ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں. آپ کسی چیز کی ایسی گواہی دے سکتے ہیں یا پہلے جانیں گے تب گواہی دیں گے؟ کوئی آدمی آپ کو کہے کہ وہاں وہ دو لوگ لڑ رہے تھے، چلو گواہی دے دو، تو آپ کہیں گے نہ میں نے دیکھا نہ مجھے معلوم ہے، میں کہاں جاؤں گا گواہی دینے. اس کا مطلب گواہی دے رہے ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے. علم کے بغیر آپ گواہی نہیں دے سکتے. کس بات کی آپ گواہی دے رہے ہیں؟ تو اشہدو، میں گواہی دے رہا ہوں، یعنی مجھے اس کا علم ہے، مجھے اس کا پختہ یقین ہے نا، میں اسے کہنے کے لیے تیار ہوں، تو میں اس کا گواہ ہوں. اشہدو، کس بات کا گواہ ہوں؟ اللہ الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی معبود نہیں سچا برحق سوائے اللہ. 4 حرف ہے، آسان ہے، بار بار اس کو بتاتے رہتے ہیں تاکہ یاد کر لیں آپ لوگ اچھی طرح سے. ایک ہے لا. آپ لوگ عرب میں رہتے ہیں. لا کے معنی انکار. جب آپ کسی چیز کا انکار کرنا تو کیا بولتے ہیں؟ لا 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 لا. یہ ہے حرف انکار. حرف انکار. الہ معبود کے لیے کہا جاتا ہے نا. لا کو علماء نے کہا لا حرف نفی جنس، یعنی جتنے بھی ٹائپ کے الہ پائے جاتے ہیں سب کا انکار ہو گیا. لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ موجود نہیں ہے؟ نہیں. برحق نہیں ہے. لا الہ حق. حق، یہ حق کہاں سے آ گیا؟ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں کہ حق کہاں سے آپ لے آئے جبکہ لا الہ الا اللہ میں نہیں ہے. تو کہیں گے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے. اللہ نے فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل. تو اللہ تعالیٰ نے ہی تقسیم کی. کچھ معبود برحق ہوتے ہیں اور کچھ معبود باطل ہوتے ہیں. اللہ معبود برحق ہے. اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ معبود باطل ہے. تو ہم جب کہتے ہیں لا الہ تو اس کا مطلب میں انکار کرتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق ہو. لا حرف انکار. میں انکار کرتا ہوں الہ برحق ہونے کی. کوئی بھی برحق معبود نہیں ہے. تو پہلے انکار ہے. اس کے بعد آپ اقرار کرتے ہیں، اس بات کرتے ہیں، کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. اللہ معبود برحق ہے. اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں، جھوٹے معبود ہیں، عبادت کے مستحق نہیں ہیں. تو یہ 2 رکن جب تک ہم نہیں جانیں گے کلمہ کا تب تک ہم نے کلمہ کا معنی نہیں سمجھا. 2 رکن کون کون سا؟ ایک انکار، دوسرے اقرار. آپ سمجھیں کہ کلمہ جب میں پڑھتا ہوں تو ایک انکار کرتا ہوں اور ایک اقرار کرتا ہوں. جو خالی انکار کرے کلمہ پورا نہیں ہوگا، وہ خالی اقرار کرے تو بھی کلمہ پورا نہیں ہوگا. انکار بھی ہونا چاہیے اور اقرار بھی ہونا چاہیے. تو آپ کہیں لا الہ، میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا. لا الہ، میں کسی کو معبود نہیں مانتا، میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، میں کسی سے نہیں ڈروں گا، میں کسی سے امید نہیں لگاؤں گا، میں کسی سے دعا نہیں کروں گا،
میں کسی کے لیے قربانی نہیں کروں گا، ہے نا، میں کسی کے لیے رکوع سجدہ نہیں کروں گا. اگر آپ اتنے پہ رک گئے تو مسلمان ہوں گے؟ مسلمان کب ہوں گے؟ جب آپ کہیں گے الا اللہ، سوائے اللہ کے میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا، میں اللہ ہی کے لیے سر جھکاؤں گا، میں اللہ ہی کے لیے ذبح و قربانی کروں گا، میں اللہ ہی کے لیے جو ہے ساری عبادتیں، خوف، استغاثہ، استعانت جو بھی ہیں سب اللہ ہی کے لیے ہوگی. تو جب یہ دونوں کو جمع کر لیتے ہیں تب جا کے لا الہ الا اللہ کلمہ کا معنی صحیح طور پر پورا ہوتا ہے. اس کو بار بار سمجھیں کیونکہ یہ بہت اہم ہے. اس کلمے کا کیا نام ہے؟ کلمۃ التوحید، اللہ کو ایک ماننے کا. کس مسئلے میں ایک ماننے کا؟ مستحق عبادت ہونے میں ایک ماننا. بعض لوگ جو یہ کہہ جاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں، ایسا ہے؟ اللہ کے علاوہ موجود تو ہیں، زمین موجود ہے، آسمان موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، جنات موجود ہیں، انسان موجود ہیں، ہے نا. اللہ کے سوا موجود ہیں چیزیں، لیکن وہ اللہ کے سوا ہیں، وہ اللہ نہیں ہیں. اللہ الگ ہے اور اللہ کے ما سوا الگ ہیں، اور اللہ عبادت کا مستحق ہے اور باقی سب اللہ کی مخلوق ہیں، وہ عبادت کے مستحق نہیں ہیں. تو یہی اس کا بہت سارا نام ہے، کلمۃ التقوی، العروۃ الوثقی. اور اسی کلمے کی بنیاد پر انسان کی خوش نصیبی یا بد نصیبی طے ہونے والی ہے. جو لوگ یہ کلمہ پر ایمان لائیں گے خوش نصیب قرار پائیں گے، جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ اس کلمہ کو چھوڑ دیں گے بد نصیب قرار پائیں گے، جہنم میں جائیں گے. سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی، دنیا میں، قبر میں، قیامت میں، ہر جگہ اس کلمے کو سمجھنا اور اس کے حقوق پر قائم رہنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور اللہ تعالی کا بندوں پر جو حق ہے، سب سے اہم حق یہی ہے. وہ حدیث آتے ہیں، کون سے صحابی کی حدیث ہے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اتدری حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ. کون سے صحابی تھے؟ معاذ رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو ہم نے ادب و احترام کے ساتھ جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا حق، پہلے اللہ کا حق، اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں. اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ اگر بندے ایسا کریں، یعنی توحید پہ قائم رہیں، شرک کو چھوڑ دیں، اگر بندے ایسا کریں تو اللہ انہیں عذاب نہ دے. تو یہ بندوں کا حق اللہ کے اوپر بنتا ہے، جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر حق بنایا ہے. ورنہ کسی کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ کوئی حق نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اپنا حق بنا لیا ہے کہ میں تمہارا یہ حق تمہیں ضرور دوں گا. اگر تم توحید پہ قائم رہے، اگر تم نے شرک کو چھوڑا، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت پہ استقامت اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دینے والا ہے. اور یہ سب سے پہلا فریضہ بھی ہے اور سب سے آخری فریضہ بھی ہے. مسلمان بننا ہو، اسلام میں داخل ہونا ہو، کیا پڑھ کے داخل ہوں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جو شخص مرتے مرتے یہ کلمہ پڑھ کے مرا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے گیا، وہ جنت میں جائے گا. اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور دنیا سے نکلنے کے لیے آخری چیز، اسلام میں داخل ہونے کی پہلی چیز، دنیا سے نکلتے ہوئے آخری چیز یہی ہونی چاہیے. اس کے کچھ شروط ہیں اور کچھ نواقض ہیں، ان کو بھی سمجھنا اہم ہے. شروط اور نواقض ہیں، ان کو بھی سمجھنا اہم ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس پر بعد میں آئیں گے، اس پہ بعد میں آئیں گے اگلے دروس میں، تاکہ ہم دھیرے دھیرے اس کو سمجھیں. لیکن اتنی بات آپ کو بتا دیں کہ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ سے کسی نے جا کے کہا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ضرور، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن کوئی چابی ایسی لے کے آ جاؤ جس کے دانت سب ہوں ہی نہ، چابی میں دانت ختم ہو تو اسے دروازہ کھلے گا؟
تو چابی میں دانت بھی ہونا چاہیے. تو وہی شرطیں ہیں مطلب لا الہ الا اللہ کی. لا الہ الا اللہ ہر کوئی پڑھتا ہے نا. کتنے غیر مسلم بھی لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لیتے ہیں, نہ اس کا معنی جانتے ہیں, نہ اس کو مانتے ہیں, نہ اقرار کرتے ہیں. تو خالی زبان سے پڑھنا مفید ہے لا الہ الا اللہ؟ کیا کیا ہونا چاہیے یہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم لیں گے کہ اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے, اس کلمے سے محبت ہونی چاہیے, اس کلمے کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے, اس کلمے کو دل سے قبول کرنا چاہیے, سچے دل سے اس کلمے کو ماننا چاہیے. تو جو ساری شرطیں ہیں انشاءاللہ وہ ساری شرطوں پر ہم آئیں گے اگلے درس میں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.